बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बहुत बड़ी खबर, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस के सिलसिले में आज सज़ा सुना दी गई है और दोनों हजरात को जो है वो 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इस सिलसिले में आपको पता है ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये जाहिर है कि अब ये तमाम मीडिया, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का सारे मीडिया और ख़ास तौर पे जो है तमाम दुनिया के मीडिया में जो है अब ये इसको हाईलाइट किया जाएगा। बड़ी खबर है। जाहिर है कि इतने अरसे से ये केस चल रहा था और इस सिलसिले में अब बताया ये जाता है कि पीटीआई के वकला जो हैं अब इस केस को, इनके पास ये गुंजाइश है कि इस केस को जो है आगे हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। अब इस सिलसिले में देखा जाए तो एक बड़ी खबर है। और ये आपको पता है कि बहुत अरसे से ये साइफर केस का सिलसिला चल रहा था और कई हफ्तों से ये चल रहा था। इसमें मुख्तलिफ गवाहान जो है आ रहे थे और इसमें आपको पता है कि दो तो मेन अहम गवाह थे। एक तो उसके आपको पता है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे, उन्हीं ने पहले भी एक बयान दिया था, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, वो थोड़ा सा नरम था इस सिलसिले में। जो साइफर केस का जो लेटर जो है इमरान खान साहब ने लहराया था उस सिलसिले में उन्होंने बयान दिया था। इसके अलावा जो है वो सेक्रेटरी खारजा जो है वजीर साहब ने भी जो है वो अपना बयान अभी 3-4 दिन पहले जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। उसमें कई चीज़ें सामने आ रही थी और इस सिलसिले में आपने देखा कि फिर ये पेंडिंग होता जा रहा था केस, लेकिन बिलाखिर जो है तकरीबन कोई 22 या 25 के करीब जो है गवाह इसमें आए थे और उनके सारों के जो है वो बयानात जो है कलमबंद हो रहे थे। और इस सिलसिले में कल जो है फिर जो है ये कल की तारीख में पता ही चला, काफ़ी रात गए तक जो है इस पे समाज चलती रही और तमाम गवाहान के दोबारा जो है वो बयानात कलमबंद हुए। और उसके बाद जो है आज सुबह जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने जो है जज साहब ने जो है फैसला ये सुना दिया और उनको 10-10 साल की जो है वो सज़ा हो गई। और ये फैसला जो है अभी ज़बानी सुनाया गया है। अब इसकी जो डिटेल आएगी ज़ाहिर है उसकी जो भी तफसीली फैसला आएगा वो हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। इसलिए में अगर याद होगा कि हमने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि जब ये केस स्टार्ट हो रहा था और जब ये पीक पे जा रहा था, यानी गुज़िश्ता पिछले 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से, तो पता ये चल रहा था कि साइफर केस के सिलसिले में जब से जो है ये टिकट पीटीआई ने बांटे हैं तो ये सारे ज़्यादातर जो है ये टिकट जो है पीटीआई ने अपने वकला बरादरी को जो इनके मुकदमात की पैरवी कर रहे थे उनको दिए हैं। तो इस सिलसिले में देखा ही जा रहा था कि इस केस में जो है जो इनके वकला थे वो आ ही नहीं रहे थे और वो जब नहीं आ रहे तो मुसलसल जो है वो अदालत की तरफ से उनसे ये कहा जा रहा था कि आप अपने वकला को बुलाएं, आप अपने के वकला को बुलाएं, लेकिन वो पता ये चल रहा था कि कभी कोई ना कोई जो है वो बहाना हो जाता था या जो है वो इनके वकला समाज में आते ही नहीं थे। तो बड़ी देर के बाद जो है फिर फैसला ये हुआ कि जब इनके वकला गैर हाजिर रहे मुसलसल तो फिर जो है वो अदालत ने ये फैसला किया और इसके साथ साथ रियासत ने भी ये फैसला किया कि अब पीटीआई को यानी इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को जो है वकला जो है प्रोवाइड कर दी जाए जो कि इनकी तरफ से जो है मुकदमा लड़ेंगे या इनकी तरफ से जो है वो इनके मुकदमात की और ख़ास तौर पर साइफर केस की जो है वो समात में इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का दिफा करेंगे। तो फिर यही हुआ कि बिलाखिर जो है गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है वो फिर रियासत से वकला इनको दिए गए और इस वकला पे भी जाहिर है कि फिर इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पे एहतजाज किया कि हमारे वकला जो है ये हमें जो है हक से महरूम किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो उनको तो कहा जा रहा था कि आप अपने वकला को पेश करें, लेकिन उनके वकला आ नहीं रहे थे। अब वो क्यों नहीं आ रहे थे? आए ये कोई एक नई टैक्टिस थी पीटीआई की या वाकई जिस तरीके से वो दिए गए हैं अपना टिकट वकला को तो वकला जो है अपनी कैंपेन में मसरूफ़ थे इसलिए नहीं आए। लेकिन बहर जब रियासत से ये दिए गए तो रियासत ने फिर इस सिलसिले में जो है समाज शुरू कर दी और रियासत के वकला जो थे जो रियासत ने प्रोवाइड किए थे इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन दोनों ने जो है फिर वो उनकी तरफ से जो है वो कल समात शुरू की और समात के साथ साथ रात गए तक पता चला, रात को तकरीबन 11-12 बजे तक ये समात चलती रही। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि तमाम गवाहान के जो है वो बयानात भी कलमबंद हुए और इसके साथ साथ वकला जो थे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के वो समात में शरीक हुए। उधर से अदालत के वकला जो जज साहब जो है वो शरीक हुए और उसके साथ साथ जो है फिर ये रात गए तक जो है समात चलते रही। और आज सुबह जो है, आज सुबह क्या बल्कि दोपहर के करीब जो है वो इमरान खान साहब को
اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جج نے جو ہے سامنے 10 سال کی سائفر کیس میں سزا سنا دی ہے۔ اب اس سلسلے میں سزا تو یہ سنا دی گئی، اس سلسلے میں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے، انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں جو سزائیں ہیں وہ 2 قسم کی سزائیں ہیں۔ ان 2 قسم کی سزاؤں میں ایک تو یہ ہے کہ یا تو جو ہے کم سے کم 2 سال کی سزا ہوتی ہے یا پھر یہ 14 سال کی سزا ہوتی ہے، یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنا جو ہے موقف ظاہر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں جو یہ 2 سزائیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ کہ یہ جو ہے جو 10 سال کی سزا دی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ماہرین کی اپنی رائے ہے، جو بھی قانونی ماہرین ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں یہی 2 سزائیں لکھی ہیں، یا تو 2 سال کی سزا ہوتی ہے یا پھر 14 سال کی، جو کہ برابر ہوتی ہے سزائے موت کے۔ تو انہوں نے یہ اس طریقے سے کہا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ مختلف رائے آنے لگی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی بیان آیا۔ انہوں نے یہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ سے یہی کہا، اور سارے پی ٹی آئی والے یہی کہتے ہیں، اور سائفر کیس کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیں بالکل سنا نہیں گیا، یا ہمارے وکلا کو جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے سامنے نہیں بٹھایا گیا۔ ہمارے وکلا اگر بزی تھے تو ان کو وکلا دینے کی کیا ضرورت تھی، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا تھا، اتنی جلدی کیا آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اپنے کارکنوں کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے میسیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کارکن جو ہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اس طریقے سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے جو ہے الیکشن جو ہے سبوتاژ ہو جائے، یا الیکشن میں کوئی خلل پڑے تو۔ اور ہم کسی بھی صورت میں جو ہے الیکشن کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ہر صورت میں الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور الیکشن کے ذریعے ہی جو ہے اور اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو ہے آج کے سائفر کیس کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تمام کارکنوں کو بھی دیا ہے، اور یہ بھی میڈیا تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ہو رہی ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے، جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ الیکشن سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، تو اس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ تلقین کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا ہنگامہ نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جس طریقے سے 9 مئی کے واقعہ کا جو سلسلہ ہوا ہے، کہیں اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہ رونما نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے تلقین کی ہے خاص طور پہ کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں ہر صورت میں جو ہے الیکشن میں جانا ہے، اور ووٹ کے ذریعے جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں کا بدلہ لینا ہے۔ جیسے کہ مختلف رائے ہیں، مختلف مبصرین نے اس فیصلے کے بعد جو اپنی رائے دینا شروع کی، اس میں ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نیچے کورٹ سے جو ہے یہ فیصلہ آیا تو ہے، ٹھیک ہے 10 سال کا آیا ہے، اور ایک طریقے سے فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی پی ٹی آئی کے وکلا کے پاس یہ گنجائش ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے خلاف آخر تک جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہلے جائیں گے، اور اگر وہاں سے بھی ان کو بقول ان کے انصاف نہیں ملا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، جیسے پہلے مقدمات میں وہ گئے ہیں۔ تو ان کو کسی حد تک یہ امید ہے، اور مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے یہ کوئی پازیٹیو چیز نکل آئے گی پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنوکشن ختم ہو جائے، یہ بھی مبصرین کا کہنا ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز ہو گئی ہے، وہ اب ایک ہائی لائٹ تو ہو گئی ہے، اور ایک طریقے سے جیسے توشہ خانہ میں 3 سال کی ہوئی تھی ان کو جو سزا، اس طریقے سے اب اس میں 10 سال کی ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے اگر یہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی یہ امید ہے کہ یہ کنوکشن انشاءاللہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور چاہے وہ ابھی ختم ہو یا نہیں بعد میں ختم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہرحال یہ ٹرائل چاہے فری ہوا ہو، فیئر ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، یا جو بھی جس طریقے سے بھی اس کو ہینڈل کیا گیا ہو، یا جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو اس کیس کو دفاع کر رہے تھے، انہوں نے صحیح طریقے سے ایکٹ نہیں کیا، یا انہوں نے صحیح طریقے سے جرا نہیں کی، جو بھی ہے اس کے باوجود سزا ہو گئی ہے، جو بھی ہے آگے سزا ہوتی ہے، کنوکشن ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے اگلے جو ہے کئی مہینے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جیل میں رہیں گے،
اور اس سے صاف ظاہر ہے الیکشن بھی ہو جائیں گے جب بھی وہ جیل میں رہیں گے. تو یہ بات تو کسی حد تک ثابت ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب یہ کب جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کب جاتے ہیں, کب ان کی تاریخ لگتی ہے, کتنے دنوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, آگے کس قسم کا فیصلہ آتا ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا. اور ویسے بھی اس وقت جو ہے انتظامیہ ساری کی ساری جو ہے وہ الیکشن میں مصروف ہے. لیکن بہرحال یہ تو اب قانونی ساری چیزیں ہیں, کس طریقے سے یہ کب جاتے ہیں اور کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا جب 2018 میں ہوا تھا, اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کو اسی طریقے سے سزا ہوئی تھی اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہوئی. لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کو بھی 4 سال لگے اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے بالآخر آ گئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا, ایسے ہی لگتا ہے کہ بالآخر جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا 4 سال بعد وہ آئے, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جلدی ہو جائے یا اس سے بھی دیر ہو جائے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوگا یہی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور وہ آ گئے, اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی وقت ہوگا. اس وقت کا وہ نہیں بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب واپس آ گئے اسی طریقے سے عمران خان صاحب کبھی نہ کبھی واپس آئیں گے. اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ لیے تو کو اجازت ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.